بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیلاب کیوں آیا؟ کیا یہ عذاب ہے یا رحمت ہے یا امتحان ہے؟ یہ بہت ضروری بات تھی، اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈال دی۔ کسی نے ایک میسج بھیجا کہ یہ جو سیلاب ہے یہ عذاب ہے، تو اگر عذاب ہے تو صرف غریبوں پر یہ آیا ہے، یہ تو عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو منصوبہ بندی کرنا چاہیے کہ پانی محفوظ ہو اور اس سے نئے نئے ڈیم بن جائے۔ بعض ملکوں میں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، ایسے پانی کو۔ تو اس کا جواب یہ کہ رحمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ کس طرح؟ بخاری شریف کی روایت ہے، ان هذه امتن امت مرحومہ، یہ جو امت ہے یہ قابل رحم امت ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے، پانی کا، زلزلے کا، یا کوئی تکلیف، بے گھر ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، آخرت میں ان کو ان کی نیتوں کے مطابق جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ اگر سونے کو آگ میں ڈالو تو سونا نکلے گا، چاندی نہیں۔ چاندی کو آگ میں ڈالو تو چاندی نکلے گی۔ یہی حال ان کو اٹھایا جائے گا اپنی نیتوں کے مطابق۔ تو اس سے اگر یہ عذاب آیا تو بعض لوگوں کے لیے یقیناً یہ عذاب ہوتا ہے، لیکن دیگر افراد کے لیے رحمت اس حوالے سے ہے کہ شہادت کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی، یہ خوشخبری۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم والغرق والحرق، کہ اللہ جلنے سے، ڈوب جانے سے، والتردی، گر جانے سے، کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو دعائیں کرنی چاہیے۔ جب ایک مصیبت، پریشانی، بیماری، فوتگی ہو جائے، اس کے بعد یہ کہنا اگر ہم یہ کرتے، وہ کرتے، فلانا کرتے تو ہم بچ جاتے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ شرک کا راستہ کھولتا ہے۔ لیکن ابھی کوئی مصیبت، پریشانی نہیں آئی ہے اور یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح نہ ہو، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ مشکات جلد ثانی کی روایت ہے، تو وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ اور اس نے جو کمنٹس کیے تھے اور ایک ٹویٹ بھی گزرا تھا کہ غریبوں پر یہ کیوں آتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ بڑے بحرین کالام ہم گئے، مدین، بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک، مالدار ترین لوگ بہہ گئے، مالدار بھی اس میں بیچارے گئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، غریب ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق بن گئے، تو سب پر آیا ہے۔ تو بطور لطیفہ عجیب لوگ ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب اور عمران صاحب کو کیوں نہیں لے گئے، یہ بھی کسی نے ٹھیک، اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، شکر ہے اللہ نے ہم کو بچایا۔ باقی جو لوگ گئے اس کے بارے میں موقف آپ کے سامنے آ گیا کہ پہلے سے منصوبہ بندی کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام ہو گیا تو پھر اللہ کی تقدیر، رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے اور اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھئی سیلاب سے اور زلزلے سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، یہ الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رجوع الی اللہ کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہر آدمی، جس آدمی پر مصیبت آئے وہ یہ کہے کہ یہ میرے اوپر عذاب ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ لیکن دوسرا آدمی کیا کہے گا؟ یہ اچھا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ ہم الٹے چلتے ہیں۔ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو میں کہتا ہوں یہ اللہ میرے درجات بلند کر رہا ہے، اور دوسرا کہتا ہے شکر ہے کہ یہ پھنس گیا۔ یہ الٹا ہے۔ جس آدمی پر تکلیف آئے وہ یہ کہے یہ عذاب ہے، گناہوں سے معافی مانگے، دوسرا آدمی اس پر اچھا گمان کرے۔ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اوپر بدگمانی کرو، دوسرے کے اوپر اچھا گمان کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہر بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔